Welcome to the 6th episode of The Feed is Political, where we talk about speech, power, and the politics of digital life. I am Ramna Said from Media Matters for Democracy, and in this episode we are going to talk about something very important: tech-facilitated gender-based violence, TFGBV, doxing, cyber harassment, trolling, but from a gendered lens. یہ سب چیزیں خواتین کو کیسے امپیکٹ کرتی ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک سینئر خاتون صحافی موجود ہیں جن سے میں خود پرسنلی بہت انسپائر ہوں. انہوں نے پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کی اہم سٹوریز کور کر کے ایک اپنے لیے فیلڈ میں جگہ بنائی ہے، لیکن اس ویزیبلٹی کے ساتھ ایک کاسٹ بھی آتی ہے خواتین صحافیوں کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابسا کومل. ابسا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو رمنا، السلام علیکم. تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ فار یور کائنڈ ورڈس. بلکہ آپ بھی کور کرتی ہیں سوشل ایشوز کو اور جن چیزوں پہ بات ہونی چاہیے، تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو. تھینک یو. اب سر آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود دا کوشچن کہ یو آر ویری ایکٹیو آن لائن. آئی فالو یور ٹویٹس. So what is the cost that you pay in reference to that, because when you are visible very much online, so کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا ایز اے وومن جرنلسٹ؟ اوور آل ایز اے وومن جرنلسٹ بینگ ان دا میڈیا، مجھے لگتا ہے کہ اس نے بہت امپاور کیا ہے مجھے ایک پاکستانی عورت کے طور پہ، جن کو کچھ سال پہلے تک، یعنی آج سے 10 سے 15 سال پہلے تک بھی جو ہماری فیمیل کالیگس تھیں میڈیا میں، ان کو ایسے ہی دیکھا جاتا تھا کہ یہ دے ڈونٹ بلانگ ہیئر. سو وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوئیں، میڈیا تبدیل ہوا. آج آپ کی میڈیا میں جو پرائم ٹائم شوز ہیں زیادہ تر وہ خواتین ہوسٹ کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. سو تھینک یو. اینڈ لیکن کیونکہ آبویسلی ہم نے ٹرانزیشن بھی کیا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، پہلے ہم صرف ٹی وی پہ اپیئر ہوتے تھے اور اپنے اوپینینس دیتے تھے، وہاں سے سوشل میڈیا تک. میں سب سے زیادہ ٹویٹر پہ آئی تھنک ایکٹیو ہوں آف آل دا سوشل میڈیا. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بہت پولرائزڈ قسم کا سیاسی طور پر پولیٹیکل پولرائزیشن کا ایک دور دیکھا ہے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے جرنلسٹ ایک خبر دے رہے ہوتے ہیں یا اپنا ایک اوپینین دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جو تبصرہ کرتے ہیں وہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، اس سسٹم کے اوپر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ یا پھر وہ جو سسٹم ہے اس کی سپورٹ کے اندر بھی وہ اس حد تک بات کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کوئی سوال ریز کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک ایک یہ رکاوٹ تو نہیں رہتی ہے. ہم نے ایز میڈیا پرسنس بہت پہلے یہ بات سمجھ لی تھی اپنے سینئرز سے بھی اور اپنی ٹریننگ میں بھی کہ آپ نے تو بات کرنی ہے لیکن اس کو مد نظر نہیں رکھنا کہ اس کے اوپر لوگ رسپونڈ کیسے کریں گے. کیونکہ اگر ہم یہ سوچ کر رپورٹ کرنے لگ جائیں کہ اس کو فلاں پولیٹیکل پارٹی کا جو سپورٹر ہے وہ پسند کرے گا یا نہیں کرے گا، دین تو وی کی ناٹ رپورٹ. سو لیکن ہاں، اس حوالے سے ضرور ایک چیلنج رہتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک بہت بنیادی سی بات بھی ٹویٹر پہ لکھ دیتی ہوں ایز این انالیسس، اور وہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو پھر کامنٹری ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ بے شک آپ نے صرف ایک خبر دی ہے اپنے ٹویٹ میں، وہ پھر آپ کی ذات کے اوپر آ جاتے ہیں. سو کسی کا اسٹیٹمنٹ بھی کوٹ کر دیا میں، کیونکہ کافی سوشل ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں بائی دا وے. سو اگر آپ نے کسی کا اسٹیٹمنٹ کوٹ کر دیا کسی پولیٹیشین کا، تو وہ اس کے نیچے بھی آپ کو خبر بنا دیں گے. سو آئی تھنک یہ ایک ڈیجیٹل لٹریسی کا فقدان ہے ہمارے ہاں، جو ہمیں ہر طرح سے نظر آتا ہے آن سوشل میڈیا. جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ آپ کی ٹویٹس جو ہیں اکثر وائرل ہو جاتی ہیں چاہے ان میں خبر ہو، تو آپ کا کیا انالیسس ہے کہ جو آپ کے اوپر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، از دیٹ بیکاز دیٹ یو آر اے وومن یا از دیٹ بیکاز دیٹ یو آر اے جرنلسٹ اینڈ گیونگ اے نیوز؟ ہاں، اس میں عورت ہونے کا ایک بڑا کردار ضرور ہے، کیونکہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کئی دفعہ ہمارے جو میل کالیگز ہیں ان پر بھی تنقید کرنی ہوتی ہے تو ان کی گھر کی عورتوں کو گالی دے کر کی جاتی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی گالی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ایسوسیٹ کی گئی ہے. کسی آدمی کو غیرت دلانی ہے تو اس میں بھی آپ عورت کے نام سے کرتے ہیں. ہمارے کچھ کالیگس ہیں جن کے ساتھ پولیٹیکلی ٹرولز نے جب ان سے اتفاق نہیں کر رہے تھے تو ان کی فیملیز کی تصویریں کہیں سے نکال کر تو ان کی وائف اور بیٹیوں کی وہ پوسٹ کر کے ان کو جواب دینا شروع کر دیا. سو اس سے تو وہ مینٹالٹی پتہ چلتی ہے کہ آپ جو ہے جب آرگیومنٹ آپ میں فیل کر جاتے ہیں تو دین یو اسٹارٹ اٹیکنگ دیئر ویمن. اس طریقے سے پاکستان میں پبلک ڈومین میں آپریٹ کرنے والی جو خواتین ہیں، خواہ وہ پولیٹیشنس ہوں، صحافی ہوں یا دیگر ہوں، ان کو خاص کر ڈیجیٹل سپیسز میں بھی آپ کی طرح جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ ایک آدمی ہے تو اس کے ساتھ تو پھر کہیں نہ کہیں آرگیومنٹ کر لیں گے. خاتون جو ہے اس کی ایگزسٹنس پہ سوال اٹھائیں گے. ایبسلیوٹلی، کہ تم ایگزسٹ کیوں کرتی ہو، تم کیوں کیمرہ کے سامنے بیٹھی ہو، تم اس اکانومی کے اوپر کیوں بات کر رہی ہو یا سیکیورٹی پہ کیوں بات کر رہی ہو.
سو آئی تھنک ان کی کمفرٹ زون سے آپ ان کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں معاشرے میں آج تک جو پیٹریارکل ایک نظام ہے اور وہ موجود ہے گھروں کے اندر، تو وہ اپنی عورتوں کو یہ رائٹ نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنا اوپینین ایکسرسائز کریں. جب وہ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھ نہ جائیں کہ آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. سو اٹس اے ہول مائنڈ سیٹ. آپ نے جس طرح سوال کیا کہ ایک خاتون ہونا، یقینی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اوپر کامنٹ کیا جاتا ہے. ہماری کولیگس ہیں ان کے ساتھ ایجزم جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی عمر کی تفریق کی بنیاد کے اوپر ان کو کامنٹ کیا جاتا ہے، اور انفارچونیٹ بات ہے. اور خواتین کے لیے اس کے امپلیکیشنز بہت ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ایک آدمی کو جب ٹرول کیا جا رہا ہے تو اس کے ذہن کے اوپر اس کا اتنا کم اثر ہوتا ہوگا، لیکن خواتین کے لیے ایک یہ بات ضرور ہے. میں I'll give you one example. ہماری ایک سینئر کولیگ ہیں جن کی آن لائن بہت ٹرولنگ ہوتی ہے ان کے پولیٹیکل اوپینینس کی وجہ سے. تو وہ ایک دن مجھے بتا رہی تھیں کہ ان کا بیٹا، شی ہیز سنس، تو جو ان کا بیٹا ہے جیسے ہی اس نے ہوش سنبھالی اور اس کو سوشل میڈیا کا پتہ چلا تو ہی گاٹ ٹو نو کہ تمہاری امی کو تو بہت گالیاں پڑتی ہیں آن لائن. اسکول میں کہیں سنا اس نے. اس بچے نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اور وہ جا کر ہر گالی دینے والے کو جواب دے رہا تھا، اور وہ گالیاں اتنی سخت نوعیت کی تھیں جو ان کو کہی جا رہی تھیں. بچہ کیا سیکھ رہا ہوگا؟ وہ جب جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی، اینڈ شی واز ٹیلنگ می دیٹ کہ یار جب میں نے دیکھا کہ یار میرے بچے نے یہ گالیاں پڑھی ہیں اور ان کو رسپونڈ بھی کیا ہے اس نے، سو اس بچے کی صحت پہ کیا اثر. تو خواتین کے ساتھ ایک فیملی ہوتی ہے، آپ ان کو کافی افیکٹ کرتا ہے. آئی تھنک دیٹس واٹ آئی ہیو فیلٹ آلسو، اور میں نے اپنی فیمیل کولیگس کے ساتھ بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے اس جرنلسٹک ایکسپیرئنس میں what toll does it cost on your mental health؟ ایک آئی تھنک کیونکہ پاکستان میں اسٹل مینٹل ہیلتھ ایک ٹیبو ہے، ایبسلیوٹلی، تو اس بارے میں شاید بات بھی بندہ اوپنلی نہیں کر سکتا. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک دیکھیے ہمارا جو میڈیا کا پروفیشن ہے اس کے اندر ویسے ہی آپ کے اوپر بہت سارے مینٹل پریشرز ہوتے ہیں. آپ کوئی خبر کر دیں اس کے اوپر آپ کو بڑے پاورفل کوارٹرز ہیں پاکستان کے اندر، آپ اپنا اوپینین جو ہے وہ بڑا محتاط انداز میں ہے. سینسر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو کرنا پڑتا ہے. ایبسلیوٹلی. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ، اب آپ کے اوپر وہ پریشرز ہیں، آپ کے پاس جاب سیکیورٹی کے بہت سارے پریشرز ہیں. جس قسم کے میڈیا ادارے ہیں آج پاکستان کے اندر، ادھر آپ آج کام کر رہے ہیں، کل آپ کی وہ جاب ہوگی یا نہیں، یو ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. ایک وہ آپ کے پریشرز ہیں. پھر ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کئی سال اپنے اس پروفیشن کو دیے ہیں، اور میرے جو دیگر کولیگز ہیں سینئرز، انہوں نے تو بہت سارے سال کئی دہائیاں انہوں نے اسی کے اوپر سرو کیا ہے. سو آپ کو ایک فیوچر سیکیورٹی کی پریشانی ہے. تھرڈلی اب جو سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ ہے اس میں اس چیز کا ضرور اثر ہوتا ہے کہ میں نے فار ایگزامپل بڑا پریپیئرڈ ہو کہ اگر کوئی انالیسس کیا ہے اس کے اوپر 4 لوگوں سے 4 طرح کے سورسز سے بات کرنے کے بعد، کیونکہ آئی میک شیور کہ میں کوئی ایسی بات نہ لکھ دوں ٹویٹر کے اوپر کہ جو صرف میرے اپنے ذہن کی تخلیق ہے. وہ ایک انالیسس تو ہو سکتا ہے، لیکن خبر جب آپ دے رہے ہیں تو آپ نے 3-4 سورسز سے بات کرنے ہیں. ویریفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی. اینڈ آپ کو کسی نے ڈاکیومنٹ دے دیا تو اس کی بیسس پہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی یا پھر کسی انڈیویجول کے خلاف آپ شروع نہیں ہو جاتے کیمپین لے کر. لیکن جو اس کے اوپر کامنٹس آتے ہیں وہ ایسے آتے ہیں کہ جیسے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کی جو محنت ہے وہ ایکنالج نہیں کی جا رہی ہوتی ہے. وہ آپ کے میں سمجھتی ہوں مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثر کرتا ہے. اور یہی ایک پروسیس ہمیں میڈیا کے اندر جو ہے وہ جرنلسٹ کو ان کی کریڈیبلٹی کی بیسس کے اوپر جج نہیں کیا جاتا ہے. وہ سب کو ہانکا جاتا ہے کس کے کنیکشنز کہاں پر کتنے ہیں، کون ایکسیپٹیبل ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یا پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سو دیز آر دا بیسز جس کے اوپر آپ کو اس کا ایک تو بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ کو تھوڑی ایکنالجمنٹ آن لائن مل جائے کہ جب آپ نے کوئی خبر دی ہے اور اس کے نیچے اتنے لرنڈ قسم کے کامنٹس آئیں، آپ کی کرٹیک کی جائے، آپ کی بات سے اتفاق نہ کیا جائے، لیکن آپ کو یہ ضرور نظر آئے کہ یار کم از کم ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی خبر دی ہوئی ہے. سو وہ بھی نہیں ہو رہا. سو آئی تھنک یہ پھر ایک آخری لاسٹ نیل ان دی کافن ثابت ہوتا ہے سوشل میڈیا. میڈیا جب سے پولرائز ہوا ہے، بہت سی پولرائزیشن ہمیں دیکھی ہے، بٹ پاکستان میں ایکس واز بینڈ فار اے لانگ ٹائم، تو اب شاید اس کا یوزر بھی اس طرح سے کم ہوا ہے. سو ہیو یو ایور بین ان دا پوزیشن جہاں پر آپ نے پرٹیکولرلی ٹارگیٹڈ کیمپینس فیس کی ہوں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وہ انڈیویجول ٹرولنگ ہوتی ہے یا اٹس بیکڈ بائی سم ایجنڈاز اور پولیٹیکل گروپس؟ جی ایبسلیوٹلی. آئی تھنک کچھ پولیٹیکل لوگوں کی ہو سکتی ہے ایسی سوچ، ان کے اتنے جذبات منسلک ہو جاتے ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ. سیاسی جماعتوں کی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی تو ہوتی ہے نا پولیٹیکل. ایک لیڈر جب پاپولر لیڈر بنتا ہے تو اس نے کچھ وعدے کیے ہوتے ہیں لوگوں سے جو ان کے ساتھ ان کے دل میں اترتے ہیں اور ان کے جذبات اس کے لیے منسلک ہو جاتے ہیں.
مجھے جو زیادہ پرابلم ہوا اور ٹف ٹائم ملا وہ ایک سو کال ریلیجس تحریک کی طرف سے ہوا, اور ان کی کیونکہ کوئی خاص آئیڈیالوجی تو ہوتی نہیں ہے, اور ان کی تمام بنیاد جو ہے وہ وائلنس کے نام کے اوپر کھڑی تھی اس تحریک کی. سو اس کے بارے میں بات کرنا, ان کی وائلنٹ جو ان کے کام تھے, آئیڈیالوجی تھے, اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ وائلنٹلی لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے اور لوگوں کی زندگی ویسے مشکل کر دی. بالکل ایبسلیوٹلی, ہر طرح سے جو ہمارے سٹیزنس کے رائٹس ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد انڈیویجولس کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. آپ کے ملک کے اسٹیٹ کے جو امپورٹنٹ آفیشلز ہیں ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا تھا. تو ہر طرح کی, تو اس کے اوپر ایز اے جرنلسٹ آئی فیلٹ کہ آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ جو میری وہ رپورٹنگ تھی اس کے اوپر جو آپ کہہ رہی ہیں نا ایک سسٹمیٹک منظم, ہم کہتے ہیں اس کو منظم کیمپین نا, سو وہ اس کا سامنا مجھے کرنا پڑا. دیٹ آئی فیلٹ کہ واز پراپرلی کہ کسی جگہ گیا ہوگا یہ ٹویٹ کہ اس کا سب جواب دو اور پڑھ جاؤ ان کو. سو وہ ماحول مجھے نظر آیا تھا وہاں پہ. پولیٹیکلی ایک دور میں تھا, ہماری کچھ کولیگز ہیں ان کے خلاف اسی طریقے سے ہیش ٹیگ بنا کر باتیں کی گئی, لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا پولیٹیکلی تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کو سوشل میڈیا پہ منظم کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں, اور اگر وہ ایک دور دوبارہ آئے گا کہ ان کے سیل بن جائیں گے سوشل میڈیا کے تو وہ پھر کرنا شروع کر دیں گے. لیکن پھر بھی البتہ جو میں نے آپ کو بات کی کہ ایک ریلیجن کے نام پہ بنی ہوئی تحریک نے, یہ تو ایک ایسی تحریک ہے جس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. پاکستان کے اندر ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, اور وہ بڑی آئیڈیالوجی والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ایبسلیوٹلی. اب جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں, JUIF ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے. ایک دفعہ مولانا صاحب کے کسی اسٹیٹمنٹس کے اوپر میں نے بڑی ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا اوپینین دیا آن لائن, اور ان کے جو نوجوان ہیں, ان کے مدارس سے پڑھنے والے, ان کے سپورٹرز, ہم یہ عام طور پہ ایزیوم یہی کرتے ہیں کہ وہ ہیں ان کی سپورٹ بیس. ان کی جو کامنٹری تھی اس کے نیچے وہ بڑی پروڈکٹیو تھی میری نظر میں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ آپ کو اپنا اوپینین ڈائلاگ, کیونکہ ان کی شاید ٹریننگ ایسی ہے, مجھے آئی کانٹ سے کہ دوسرے کولیگس کا ایسا ایکسپیرینس ان کے ساتھ رہا ہوگا, لیکن ان کی بات یہی تھی کہ محترمہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس سے ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے, اور دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اب میں یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. ایبسلیوٹلی. اور آپ کو دوسرے ملکوں میں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواہ کوئی کتنی ہی سیریس بات کیوں نہ کر رہا ہو, دوسرا کوئی آرگیومنٹ دے رہا ہوتا ہے اس کے جواب میں. ہمارے یہاں البتہ ہمیں یہ ماحول نہیں دیکھنے کو ملتا, اور اس کی جو وجہ ہے, اگر آپ آگے مجھے پوچھنا چاہیں گی کہ اس کا ریزن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرٹیکل تھنکنگ کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا. ہم نے مناظرے کو, جو ان مدارس کے اندر مولانا صاحب کے تو نوجوان نے سیکھ لیا, مناظرہ, کویسچننگ, اپنے استاد کو سوال کرنا, ان کی طرف سے اس کا ٹائم نکال کے اس کا جواب دینا, ہم نے یہ چیز اپنی سوسائٹی کے اندر, اسکولس کے اندر, کالجز کے اندر پروموٹ نہیں کی. لیکن ہمارے تو سوشو کلچرل نارمز ایسے ہیں کہ آپ بڑے سے سوال نہیں کر سکتے ادب میں, احترام میں. ویمن کریٹرز یا جرنلسٹ جو آن لائن ابیوز فیس کرتے ہیں ان ڈفرینٹ فارمز, جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ود دس ایکسٹینسو ایکسپیرینس دیٹ یو ہیو رپورٹڈ ان میڈیا؟ دیکھیے, جرنلسٹ کو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو اپنی پرائیویٹ لائف کو ذرا پرائیویٹ رکھنا ہے. جو شوبز سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ اپنی پرائیویٹ لائف بھی ان کو وہ پبلک کرتے ہیں, لوگ بہت ایسوسیٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ماہرہ خان ہیں, تو لوگ جاننا چاہیں گے کہ ان کی شادی کن سے ہوئی ہوئی ہے, وہ اپنی شادی ہوئی ہے تو اس کی تصویریں شیئر کریں. پیپل ویٹ فار اٹ, رائٹ. جرنلسٹ کی ٹریننگ کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پرائیویٹ لائف کو کافی پرائیویٹ رکھنا ہے, کیونکہ آپ کی رپورٹنگ کی وجہ سے آپ کی فیملی کو خطرات ہو سکتے ہیں. سو اپنی لوکیشنز کو آپ نے پرائیویٹ رکھنا ہوتا ہے, اپنی موومنٹ کو پرائیویٹ رکھنا ہوتا ہے. سو آئی تھنک جو خواتین ہیں وہ جانتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہماری, اور فار دیٹ میٹر آل دا جرنلسٹ دے نو کہ آپ کو رکھنا ہے, جو آپ کی سوشل میڈیا کی جو یوز ہے آپ کا, اپنی پروفائلز ہیں ان کو آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے. لیکن پاکستان میں پبلک ڈومین میں ہونا ایز اے عورت, وہ اٹ سیلف میرے خیال سے ایک تھریٹ ہے. ہاں جی. سو حالانکہ تھوڑی سوچ اب تبدیل تو ہو رہی ہے, لیکن خواہ وہ پولیٹیشنز بھی کیوں نہ ہوں, ان کے اوپر جس طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں, ان کو مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں, مے بی دا ایگزامپل آئی ول بی ایبل ٹو ایکسپلین بیٹر. ایک خاتون جرنلسٹ ہے تو اس کے اگر سورسز ہیں, اگر وہ ڈیفینس کی بیٹ کرتی ہے تو اس کے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں سورسز ہوں گے. اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی کرتی ہے تو اس کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا. سیم گوز فار میل کولیگس. میل کولیگ پر کوسچن نہیں کیا جاتا. میل کولیگ کو ہائر اس لیے کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات بڑے اچھے آگے اور یہ خبر نکال کے لے کے آتا ہے. خاتون کو اس طریقے سے کہہ دیا جائے گا یار یہ تو بڑی دوستیاں ہیں اس کی وہاں پر.
سو میرے خیال سے یہ جو ہمارے یہاں سوچ ہے, اور ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس ہم نیوز رومس میں سنتے ہیں, بالکل فیلڈ میں بھی ہم سنتے ہیں بالکل. اب سر ہم نے بہت سی نیگیٹو باتیں کر لی ہیں, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ کہ قوانین موجود ہیں, لیجسلیشن فار انسٹنس پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں, چونکہ ویسے تو ان لاز پر بہت سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, صحافی تنظیموں نے بھی اور ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نے, لیکن یہ قوانین سائبر کرائمز کو پریونٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں واقعی خواتین کو کچھ پروٹیکشن ملا ہے؟ اس سے آپ کو ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہیں. دیکھیے ابھی تک پروسیس جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے. آپ بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے کولیگ نے یہ خبر دی تھی کہ سائبر کرائم میں رپورٹ کیا ہے خاتون نے, اس کی پرسنل تصویریں لیک ہوئی تھیں. تو جب اس نے رپورٹ کیا تو ان کے دفتر اس کو کہا کہ آپ آئیں. جب ان کے دفتر گئیں تو اس کے گارڈ سے لے کے اندر بیٹھے ہوئے جو آفیسر تھے ان سب تک وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. اینڈ دا وے دے ور لکنگ ایٹ ہر, وہ لڑکی وہیں سے واپس نکلی اٹھ کے. دس از سو ٹیریبل. اٹ از ٹیریبل. سو آپ کا کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ رپورٹ کرنا آسان ہو. میری نظر میں جن اداروں کے لیے صحافی کام کرتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. دے شوڈ ہیو اے میکینزم کہ اگر کوئی تھریٹ آئے گا تو ہم نے اس کو کیسے. یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو جو امپلیمنٹ کیا گیا ہے ابھی صرف اور صرف حکومت کو اگر کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی ہے اس کے لیے کیا جا رہا ہے, ڈسینٹ کو سائلنس کرنے, ڈسینٹ کو, اپوزیشن کا کوئی اگر کارکن ہے اس کے خلاف اس کو اپلائی کریں گے. کچھ جگہوں پہ ٹھیک بھی اپلائی کیا گیا, جیسا کہ اگر ایک فیمیل پولیٹیشین ہے ان کی کوئی تصویریں فیک اے آئی جنریٹڈ بنا کر آپ نے اپلوڈ کر دی ہیں تو اس کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر ہیں تو آپ امیون تو نہیں ہو سکتے, آپ کو فری ہینڈ تو نہیں دیا جا سکتا. سو آئی فیل کہ یہ جو قوانین ہے اس کے اوپر جو تنقید ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اس کو حکومت کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے آپ نے بنایا ہے, اور اس کے اندر کوئی جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمیں مائنڈ سیٹ نظر نہیں آتی ہے. سو اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ. ہم خود بھی جو جرنلسٹ ہیں, پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی پروٹیسٹ کر لیا جائے, ہمارے جو تنظیمیں ہیں صحافتی وہ کوئی نہ کوئی بیان جاری کر دیں. اس پہ بھی پیکا پہ بہت پروٹیسٹ ہوئے ہیں پی ایف یو جے کے, لیکن وہ بیانات ہی صرف جاری ہوئے. کیا ہم نے کہا کہ یہ قانون, بلکہ میری یہ سجیشن تھی, ہماری جو صحافتی تنظیمیں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم صرف 2 دن حکومت کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دکھاتے ٹی وی پہ, بائیکاٹ کرتے ہیں, ٹوٹل بوائے کاٹ کر لیتے ہیں. 2 دن میں ان کو سمجھ آ جائے گا کہ یار پورے ٹی وی نے ہمیں بلیک آؤٹ کر دیا ہے, سو لیٹس ٹاک ٹو دیم. بٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے زیادہ تر کولیگس نے کہا نہیں میڈیا کسی کا بوائے کاٹ نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک حکومت جو ہے اول ہی جو ہے ان کا کنٹرول بہت زیادہ ہے. میڈیا میں سیلف سالیڈیرٹی یا اس طرح سے وہ نہیں ہے. اب کافی میرے خیال سے کلٹر ہو چکا ہے, اب اتنا کلٹرڈ ہو چکا ہے سارا نظام. پہلے یہ تھا کہ ایک صحافی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے سب کھڑے ہیں, اب سارے ہی صحافیوں کو کوئی نہ کوئی چیلنج درپیش ہے. سو جو آپ قوانین کی بات کر رہی ہیں, میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر اس نیت کے ساتھ بنایا جاتا کہ جرنلسٹ کی ٹرولنگ ہو رہی ہے یا کچھ. اب آپ دیکھیے ٹرولز کو آپ سرکاری اداروں میں بھی ہائر کر رہے ہیں. تو سچ این آئرنی. آپ کے سرکاری میڈیا کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے پاکستان کا, اس کے اندر کچھ لوگ, سب کی نہیں میں بات کری, بہت اچھے اور کریڈیبل جرنلسٹ بھی اس میں ہیں, لیکن کئی لوگوں کو سیاسی جماعتیں ہائر کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کے ٹرولز ہیں, ان کو نوازنے کے لیے. بالکل. آئی تھنک اٹس خود سے میڈیا کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو اس کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پیٹرن یہ ہر گورنمنٹ کے ٹینیور میں ہم دیکھتے ہیں آف ہائرنگ سچ پیپل اینڈ جسٹ لائک. آپ نے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ ماضی میں خواتین پولیٹیشینس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. جس طرح ہم اے آئی کے ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں, اس کا جو جینڈرڈ ہارم ہے ٹورڈز ویمن وہ بہت زیادہ ہے. سو آپ اس چیلنج کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو کچھ کرنا ہوگا, کیونکہ عام طور پہ تو ایک تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو, دوسرا اگین ڈیجیٹل لٹریسی, لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ کانٹینٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ہے. خاص کر جو ہمارے بڑی عمر کے لوگ ہیں, ینگ لوگ کافی حد تک اب پہچان جاتے ہیں, میں نے نوٹ کیا ہے, لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں اس کو, کیونکہ شاید بومرز اور ملینیلز نے ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ پیدا نہیں ہوئے, اور ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. ان کو ایک بالکل ہو بہو ایک اصل انسان کی شکل کا دکھنے والا انسان ہے, وہ تقریر کر رہا ہے, تو وہ یہی سمجھیں گے کہ وہ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو. سو یہ ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میڈیا کو, جو مین اسٹریم آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, ان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی نے بھی ایک فیکٹ چیک بنایا فیکٹر کے نام سے, اور کچھ اور ادارے بھی ہیں جنہوں نے ایک آئی ویریفائی کے نام سے ہے, وہ غالباً سی جے کی طرف سے بنایا گیا تھا. جیو پہ بے نظیر شاہ ایک فیکٹ چیک کو لیڈ کرتی ہیں.
ڈان کا فیکٹ چیکر اب اسٹارٹ ہو چکا ہے. اب لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایکسیس ہے ان ویب سائٹس تک, اور جن کو یہ اگین میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ فیکٹ چیک وہی کرے گا جس کو کچھ نہ کچھ ڈیجیٹل سمجھ بوجھ تو ہے چیزوں کی. سو آئی تھنک جھوٹ جتنا لاؤڈ ہوتا ہے, سچائی کو اس سے زیادہ لاؤڈ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جھوٹ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. لیکن جھوٹ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو, بٹ اٹس تھوڑا سا اس طرف جا بھی رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہی تھی کہ ہم کچھ پازیٹیو بات کریں, کچھ حد تک ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب لوگ تھوڑا بہت سمجھنے کی, لیکن اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس کو ٹیگ کر دیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے, سو آئی تھنک پھر زیادہ تھوڑی بہتر ہو جائے گا. بٹ آئی تھنک اس میں بہت سے چیلنجز ہو سکتے ہیں, بیکاز بہت وائڈر آڈینسز ہیں, ریجنل لینگویجز ہیں, اور جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں وہ لوکل اور ریجنل لینگویجز کو اس طرح سے شاید آئیڈینٹیفائی نہ کر پائیں, اور جس طرح پاکستان میں ہیڈ کوارٹرز نہیں ہیں, سو یو نو دیر آر لاٹ آف ٹیکنیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل پرابلمس دیٹ ایگزسٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نیوز رومز میں اس چیز کو کتنا کنسیڈر کیا جاتا ہے ویمن کی آن لائن سیفٹی کے حوالے سے؟ کیا کوئی میکینزمس موجود ہیں؟ آپ بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہے ٹریڈیشنل میڈیا میں. ٹریڈیشنل میڈیا کے اندر ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے, بلکہ ٹریڈیشنل میڈیا کے اندر تو اور بھی اب تو بہت سارے چینلز آ گئے ہیں جو جرنلسٹس نہیں رن کر رہے ہیں. لیکن جو جس طرح ہم نے جیو میں کام کیا ہوا ہے, وہاں پر ایک میکینزم تھا آفس میں ورک پلیس ہراسمنٹ کے خلاف, اور میرے خیال سے وہ ایک مثالی تھا, دوسروں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اس آفس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے تھے, نوجوان لڑکیاں, خواتین, اور انہوں نے جینڈر بیلنس کو بہتر کیا. وہاں پر اب زیادہ نیوز روم کے اندر ایک ایکول آپ کو تعداد میں خواتین اور مرد حضرات نظر آتے ہیں. وہاں پر ورک پلیس ہراسمنٹ کے خلاف ایک میکینزم تھا, اور ہراسمنٹ کمیٹی تھی جس کی ایک ہیڈ ایک خاتون تھیں, اور ان کے ساتھ ان کو ایکسیس کرنا بہت آسان تھا اف یو ہیڈ اے پرابلم. لیکن یہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے یہ ایک چیلنج ہے. آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب ہم ان نیوز رومز میں بیٹھ کر یہ سجیشن دیتے تھے کہ ہمیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی کام کرنا چاہیے, تو اس بات کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو ہنستے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, لوگ فیس بک دیکھیں گے یا ٹی وی پہ خبر نامہ دیکھیں گے ہمارا 9 بجے. تو ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ لوگ یوٹیوب اور فیس بک پہ خبر دیکھیں گے کچھ عرصے میں. سو اب انہوں نے پھر اڈیپٹ کیا. اب آپ دیکھیے کہ وہی ٹی وی چینل ہوتا ہے اور ان کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے, لیکن ابھی تک اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جو لوگ ان کے رپورٹنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں, ان کے لیے بھی کوئی میکینزم مجھے نظر نہیں آتا ڈیجیٹل سیفٹی کے اعتبار سے, اور ہمیں ان کے نیوز رومز میں بھی. تو آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹی وی چینلز اور ان اداروں کو اونرشپ لینی چاہیے اپنے جرنلسٹ کی, اور دے شوڈ ہیو اے لیگل ٹیم ٹو پرسو دیئر کیسز. ورنہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کے سر پہ بہت بوجھ ہوتا ہے کام کا. سو وہ خود کتنی چیزوں کو, کتنے لوگوں کو آپ پرسو کر سکتے ہیں کہ یار اس نے بھی مجھے دھمکی دی ہوئی ہے. اب اگر ایک ٹائم پہ آپ کو 50 اکاؤنٹ سے دھمکی مل رہی ہے تو آپ سارے تو نہیں, ایک ایک کو جا کر تو نہیں آپ پرسو کر سکتے خود پرسنلی. کیا کہنا, کمنگ ٹو دا لاسٹ کویسچن, آپ کیا کہنا چاہیں گی ان خواتین کو جو آن لائن ٹرولنگ, سائبر ہراسمنٹ وغیرہ فیس کرتی ہیں, اور کیا ایک سالیڈیرٹی کے لیول پر ہم, کیونکہ سب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ موجود ہیں, ایز اے ویمن کریٹرز, وہ ان کو کیا سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کی اویئرنیس, میں نے ایک مثال آپ کو دی, وہ ایک نیگیٹو مثال تھی کہ خاتون نے, لیکن یہ تھوڑی پرانی بات میں کر رہی ہوں, یہ میں 2-3 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. سائبر کرائم کے اندر جب رپورٹ کیا, جو سب سے زیادہ کمپلینٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, سننے کو ملتی ہے لڑکیوں کی طرف سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جو چیزوں کو لیک کیا جا رہا ہے, پیسوں کے لیے بلیک میل کرنے کا ایک سسٹم ہے ہمارے ہاں, یہ جو تمام چیزیں ہیں, آن لائن فراڈ بھی ہے. ان چیزوں کو آپ رپورٹ کریں فوری طور پر. کسی بھی صورت میں اگر آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے پیسوں کے لیے, تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو پیسے نہیں دینے ہیں. آپ نے اس چیز کو فوری طور پر رپورٹ کرنا ہے, اور آپ نے اس بلیک میل کرنے والے کو بھی بتانا ہے کہ آئی ایم رپورٹنگ یو ٹو دا سائبر کرائم. ایک تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے, اور میرے خیال سے ہمیں خود کو بھی ایک میکینزم بطور میڈیا بھی ہمیں ایسے پلیٹ فارمز یا بنانے چاہیے. اور آئی تھنک کچھ ایسے این جی اوز ہیں جو خواتین کے رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. منیزہ جہانگیر بھی اس کے اوپر کام کرتی ہیں, ان سے بھی آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے کو لے کر. اب ڈائریکٹلی تو وہ نہیں دیکھتی ہوں گی, لیکن جینڈر بیسڈ وائلنس اور ان چیزوں کو لے کر ان کا ادارہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. سو آسما جہانگیر فاؤنڈیشن اس کے اوپر کام کرتا ہے. سو آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس قسم کے اور بھی ادارے ہیں جو خواتین پر وائلنس کے اوپر اور ان کی آن لائن ہراسمنٹ کے حوالے سے بنے ہوئے ہیں, تو ریچ آؤٹ ٹو دیم. اس کے علاوہ سب سے بہترین اس کا میکینزم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور خاموش ہو کر بلیک میل کرنے والے کی کو آپ رسپونڈ بھی کر رہی ہوں, ان کا کہا ہوا مان بھی رہے ہوں, اس کے بجائے یہ ہے کہ آپ ان کو واضح طور پہ بات بتا دیں کہ میں آپ کو اتھارٹیز کو رپورٹ کر رہی ہوں.
اور ایک اور مشورہ میں یہ دینا چاہوں گی کہ ہمارا جو بطور صحافی ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، خاص طور پہ ٹویٹر، اس کے ان باکس جو ہے ہم نے اوپن رکھا ہوا ہوتا ہے فار آل. سو اگر آپ کو اس قسم کے کسی ادارے کے اندر جہاں آپ اس کو رپورٹ کریں، وہاں اگر آپ کو جواب نہیں ملتا، آپ کو تنگ کیا جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو پلیز اس کی ڈیٹیلز آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں ذاتی طور پر آپ کو یہ آفر کرتی ہوں کہ میرے ٹویٹر کے ذریعے آپ اس کے ثبوت کے ساتھ، آبویسلی ایز اے جرنلسٹ ہم بغیر کسی ایویڈنس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ پلیز اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. اس کے لیے ہم بھی آپ کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. سو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے میرے خیال سے کوئی اپنے لیے آپ کو خود کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بلیک میلر کو، اگر آپ ینگ جرنلسٹ ہیں، آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کسی بھی، خواہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی اور تحریک ہو یا کوئی انڈیویجول ہو. سو آئی تھنک یو شوڈ ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ ٹو یور کالیگس. اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کو اپنی صحافتی تنظیموں سے رابطہ کرنا چاہیے. آپ پی ایف یو جے کے پاس جائیں، آپ کراچی میں ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو رسپانس ملے گا. اگر آپ پریس کلب میں جا کر اس بارے میں آپ نے دیگر کالیگس کے ساتھ ایبسلیوٹلی خاموش رہنا، تو پھر تو آپ خود، آپ کے اوپر ہی اس کا جو ہے وہ ملبہ آئے گا کہ آپ خاموش کیوں رہے اس بارے میں. سو آئی تھنک اسپیک آؤٹ. The moment somebody reaches out to you like that, if somebody is blackmailing you, just, speak up about it. Thank you so much, Absa, for sharing this experiences. So honestly, آپ کا ایکسپیرینس ہمیں یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ ڈیجیٹل اسپیسز میں فیس ہونے والے سائبر ہراسمنٹ کے تھریٹس ہوں یا ڈاکسنگ کے، اس کے ریئل لائف میں کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں خواتین کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح یہ امپیکٹ کرتا ہے. فری اسپیچ تبھی میننگ فل ہے جب ہر آواز محفوظ ہو، اور اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈیجیٹل اسپیسز کو ریکلیم کریں، خوف کے بغیر لیکن اویئرنیس کے ساتھ. دس واز آل فرام دا ٹوڈیز ایپیسوڈ دا فیڈ از پولیٹیکل. تھینک یو فار واچنگ.